1930 کا دور ہندوستان کی سیاست ایک نئے موڑ پر تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی دور میں ایک شاعر نے الہ آباد میں ایک ایسا خیال پیش کیا جس نے آنے والے سالوں کی سیاست کو گہرا اثر کیا، اور پھر ایک وکیل محمد علی جناح۔ I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ لیکن کیا پاکستان کا خیال اسی دن پیدا ہوا تھا، یا اس کے پیچھے کئی سالوں کی سیاسی کہانی تھی؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویلکم ٹو 1947 فائلز ایپیسوڈ 3۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 نہیں دیکھا تو وہ جا کے دیکھ لیجئے۔ علامہ اقبال کا الہ آباد کا خطبہ۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، آج کا خیبر پختونخوا، جیسے مسلم اکثریت والے علاقوں کے لیے ایک مضبوط سیاسی انتظام ہونا چاہیے۔ مختلف ہسٹورینز اس خطبے کے مختلف تشریح کرتے ہیں۔ کچھ اسے پاکستان کی تصور کی بنیاد مانتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک بات اس وقت کے فیڈرل نظام کے حوالے سے تھی۔ لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس خطبے نے مسلم سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ محمد علی جناح کی واپسی۔ 1930 کے دور میں کچھ عرصہ محمد علی جناح لندن میں رہے، لیکن مسلم لیگ کے لوگوں کی درخواست پر وہ واپس ہندوستان آ گئے۔ انہوں نے مسلم لیگ کو دوبارہ آرگنائز کیا اور مسلم سیاسی حقوق کے لیے مہم تیز کر دی۔ جناح کا موقف تھا کہ ہندوستان کے مستقبل کا نظام ایسا ہونا چاہیے جہاں مختلف کمیونٹیز کے حقوق محفوظ رہے۔ 1937 کے الیکشنز۔ 1937 میں برٹش انڈیا میں الیکشنز ہوئے۔ کانگریس نے کئی صوبوں میں حکومت بنا لی اور مسلم لیگ کو کچھ علاقوں میں کامیابی ملی، لیکن ہر جگہ مضبوط پوزیشن حاصل نہ کر سکے۔ اس دور کے سیاسی تجربے نے مسلم لیگ کے اسٹریٹجی اور سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ ورلڈ وار 2۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔ برٹنز نے ہندوستان کو بھی جنگ کا حصہ قرار دیا۔ اس فیصلے پر ہندوستان کی جماعتوں کا ری ایکشن مختلف تھا۔ اس جنگ میں برٹنز کی فوج کمزور ہو گئی۔ یہ کمزوری بعد میں آزادی کے فیصلے میں اہم فیکٹر بنی۔ لاہور ریزولوشن 23 مارچ 1940۔ 23 مارچ 1940 لاہور کے منٹو پارک میں، آج کا اقبال پارک میں، مسلم لیگ کا ایک تاریخی اجلاس ہوا۔ یہاں ایک ریزولوشن پیش کی گئی جو بعد میں لاہور ریزولوشن کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس ریزولوشن میں مسلم اکثریت والے علاقوں کے لیے ایک الگ سیاسی یونٹس کا تصور پیش کیا گیا۔ بعد کے سالوں میں اس ریزولوشن کو پاکستان کی تاریخ کا اہم رول سمجھا گیا۔ محمد علی جناح نے کہا، اب ہمیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ پاکستان کا نام کہاں سے آیا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نام محمد علی جناح نے رکھا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا نام 1933 میں چودھری رحمت علی نے اپنے پیمپلیٹ ناؤ اور نیور میں پیش کیا تھا۔ بعد میں یہی نام دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ 1940 کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کے سیاسی موقف اور زیادہ مختلف نظر آنے لگے۔ ایک طرف متحد ہندوستان کا تصور تھا، دوسری طرف مسلم لیگ ایک الگ سیاسی انتظام کی حمایت کر رہی تھی۔ اب فیصلہ قریب آ رہا تھا، لیکن سب سے مشکل امتحان ابھی باقی تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ برٹش کمزور ہو چکے تھے اور ہندوستان میں آزادی کی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ لیکن کیا ہندوستان ایک رہ سکتا تھا، یا تقسیم اب ناقابل تعریف ہو چکی تھی؟ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے ورلڈ وار 2، کیبنٹ مشن پلان، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور وہ سیاسی فیصلے
جنہوں نے 1947 کے پارٹیشن کی راہ ہموار کی۔ اگلے ایپیسوڈ میں کہانی اور بھی زیادہ ڈرامیٹک ہوگی، سو سبسکرائب۔